تمام ناظرین کو زبیر دانش ٹی وی پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہنشاہ غزل اور خدائے سخن میر تقی میر کے حالات زندگی اور ان کی شاعری کے حوالے سے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا اور میر تخلص کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا اور وہ بہت ہی پرہیزگار اور صوفی منش انسان تھے، اسی لیے انہیں علی متقی کہا جاتا تھا۔ میر تقی میر 1723 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 20 ستمبر 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ میر ابھی 9 برس کے ہی تھے کہ ان کے والد علی متقی کی وفات ہو گئی اور یہیں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کے طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ میر اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ آپ کے متعلق اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر تقی میر معاش کی تلاش میں دہلی پہنچے اور ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے۔ نواب صاحب جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے۔ جب گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن سکی تو دوبارہ دہلی روانہ ہوئے۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنوں و فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ گئے، جہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ میر تقی میر کی تصانیف میں اردو کے 6 دیوان ہیں، جن میں جملہ اصناف سخن موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی دیوان اور متعدد مثنویاں ہیں۔ فیض میر فارسی نثر میں ایک رسالہ ہے۔ ذکر میر فارسی میں خود نوشت سواں عمری ہے۔ نکات الشعراء فارسی میں شعرائے اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ میر صاحب اردو میں واسوخت، مثلث اور مربع کے موجد ہیں۔ میر تقی میر غزل کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ ان کی شاعرانہ شہرت کا آفتاب افق شعر و ادب پر آج بھی اسی طرح روشن ہے۔ قدرت نے انہیں حساس شاعرانہ دل اور دماغ سے نوازا تھا۔ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات درد و غم، سادگی، تصوف، موسیقیت، سوز و گداز، حالات زمانہ کی تصویر کشی وغیرہ ہیں۔ اردو میں بہت کم شاعر ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی اور شاعری میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ خوبی میر کے یہاں ملتی ہے۔ ان کی زندگی درد سے معمور تھی۔ بچپن ہی سے آلام و مصیبت کا شکار ہونا پڑا۔ اپنوں کی بے رخی، تنگ دستی، دل کی بربادی، محبت میں ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہیں زندگی میں کہیں امید کا ستارہ چمکتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ان حالات نے ان کے حساس اور خوددار دل پر گہرا اثر ڈالا اور ان کی زندگی غم و الم کا مجموعہ ہو گئی۔ میر کا عہد افراتفری اور طوائف الملوکی کا عہد تھا۔ اگر میر میں زمانے کی چوٹ کھانے اور زخم سہنے کی عادت نہ ہوتی تو زمانے کی بھیانک آندھی کے سامنے ان کی شخصیت اور شاعری کا چراغ گل ہو جاتا۔ میر کی تنہائی پسندی اور خلوت نشینی انہیں اپنے عہد اور ماحول کی ترجمانی سے باز نہ رکھ سکی۔ اس عہد کی افراتفری، ذہنی انتشار، سکون کی تلاش، شرفاء کی پریشان حالی اور معاش کی قلت کی جیتی جاگتی تصویریں ہمیں ان کے کلام سے ملتی ہیں۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ میر کی دنیا میں عشق کی حکمرانی ہے، جس میں ان کے خاندان کی تہذیب اور معاشرتی روایات کو بڑا دخل ہے۔ ان کو شروع ہی سے عشق و محبت کی تعلیم دی گئی۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں،
جب سارا عالم سوتا ہے۔ میر کی ایک اور خصوصیت ان کی غیرت اور خودداری ہے۔ وہ امراء اور رؤساء سے میل جول کو پسند نہ کرتے تھے۔ وہ بے حد کم گو اور آزاد طبیعت واقع ہوئے تھے۔ مفلسی اور درویشی نے ان کی اعلیٰ ظرفی کو اور بلند تر کر دیا تھا۔ ان کی خودداری کا ایک سبب تو طبی تھا، دوسرا انہیں اپنی وضع کا بہت پاس تھا۔ آگے کسی کے کیا کریں دستے تما دراز، ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔ میر تصوف کے نہیں تغزل کے شاعر ہیں، لیکن اس دور کے رواج کے مطابق ان کی شاعری میں عارفانہ مضامین بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح ان کی شاعری میں فلسفہ کا اثر بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ فلسفہ کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سفری کا۔